ایک اور شیطانی وسوسہ جو مرزا صاحب آپ دیتے ہیں وہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں، صحیح بخاری میں 6788 نمبر اور صحیح مسلم میں 4410 نمبر روایت آپ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں یہ نہیں دیکھنا کہ فاطمہ کون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ غلطی اگر کوئی بھی کرے تو اس کی پکڑ ہوگی، تو پکڑ پھر کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی، تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض کا شیطان آپ کو وسوسہ دلائے گا، میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، برا نہ کہو، گالی نہ دو، اس کا مطلب کچھ اور ہے، غلطی ہائی لائٹ کرنا نہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں مرزا صاحب کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، تو یہ چونکہ سب کے لیے قانون برابر ہے، چونکہ ہاتھ کاٹنا سب کے لیے برابر تھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا، تو اگر بعد والوں پر تان کیا جاتا ہے کسی غلطی سے تو صحابہ کرام پر بھی ہونا چاہیے تان، یہی دلیل بناتے ہیں نا آپ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اہل سنت کے دماغ میں کہ صحابہ کرام کی غلطی جو ہے نا اس طرح اس کو ڈسکس نہیں کرنا اور اس پر تبصرے نہیں کرنے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے، چلو جی آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو تو ان سے کہا جائے کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، دین برباد کر دیا، انہوں نے ہمارے دل میں رنج ہے جی ان کے بارے میں، اگر یہ کہنا درست ہے تو یہی حدیث جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا، تو اگر وہ حدیث سن کر ناراض ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ حدیث تو سب سے پہلے آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہی فٹ کرنا ہوگی نا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہم پیش کر چکے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے حدیث سنائی، بخاری و مسلم میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ انا لا نورث ما ترکنا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں کہ ہمارا چھوڑا ہوا، انبیاء کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے، وہ وارثوں کی وراثت نہیں بنتا۔ اب حدیث سنائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی تقاضے کی بنا پر ناراض ہو گئی، حدیث سننے کے باوجود بھی ناراض ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم بھی ان سے راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس معاملے میں کہیں جی کیوں ناراض ہو گئیں جی، دین کا بیڑا غرق کر دیا جی، ایک پورا گروہ کھڑا ہو گیا جو اس وراثت کے معاملے کو لے کر تا قیامت ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے، کیوں کہیں ہم؟ یہی بات آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث کہ فاطمہ اگر چوری کرتی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، اگر یہ دلیل ہے صحابہ کرام پر زبان درازی کرنے کی کہ غلطی جس نے بھی کی، آپ تو کہتے ہیں کہ بعد والے جو چھوٹے مجرم ہیں صحابہ بڑے مجرم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے حدیثیں خود سنی اور بعد میں ان کی مخالفت کر دی تو یہ بڑے مجرم ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے، اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے۔ آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس، جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا، سنیوں کا اور طرح پہنچا، تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں، اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ فٹ کریں نا اپنا سارا جو استدلال، اپنی ساری منطق اس حدیث پر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حدیث سنائے جانے کے بعد بھی ان سے ناراضگی اختیار کر لی، 6 مہینے زندہ رہیں، 6 مہینے کلام نہیں کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ناراض رہیں، اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے اس وقت تک، ان کے ذہن میں بھی کچھ باتیں تھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو وہ بھی 6 مہینے بیعت نہیں کرنے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی انہوں نے۔ اور پھر انہوں نے بعد میں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھی نہیں دی، رات کو راتوں رات ہی دفن کر دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے ڈسکس کریں گے؟
اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غلطی اجتہاداً ہوئی ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں دین کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ہم کیوں نہ بولیں جی، آپ کہتے ہیں ہم کیوں نہ بولیں جی، تو یہاں بولو نا جی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ کیا بولیں گے؟ بنے نا پورے ناسبی بھی بن جائیں، آپ رافضی تو بن رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اب ناسبی بھی بن جائیں، پورا پھر دوغلی پولیسی چھوڑ دینا، یہ کیا طریقہ ہوا کہ غلطی اہل بیت سے ہو تو آپ بیان ہی نہ کریں؟ یہی تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہ تو بے انصافی ہے نا، یہ تو نا انصافی ہے، معاشرے ایسے نہیں چلتے ہوتے کہ اگر آپ کا پسندیدہ کوئی بندہ چوری کرے تو آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، یہی بنا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو آپ اہل بیت کا دم، ہم بھی اہل بیت کے محب ہیں الحمدللہ، اور سچے محب ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کرتے ہیں نا، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی غلطی آتی تو آپ چپ کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی کوئی بات منفی کمنٹس نہیں کرتے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کے بارے میں کرتے ہیں، کیوں؟ اگر یہی حدیث آپ کی دلیل ہے کہ فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو ان کا ہاتھ کاٹا جاتا، لہٰذا صحابہ کرام غلطی کریں گے تو ان کو بھی برا بلا کہا جائے گا، ان کے خلاف بھی زبان چلائی جائے گی، تو اگر چلانی ہے تو پھر اچھی طرح چلائیں نا، آپ پھر ویسے ہی فارغ ہو جائیں، اہل سنت کا جو نام تھوڑا بہت ہے وہ بھی چھوڑ دیں، رافضی بھی بن جائیں، ناسبی بھی بن جائیں، رافضی تو بن رہے ہیں، ناسبی بھی بن جائیں، آپ کہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نعوذ باللہ استغفر اللہ حدیث سن کر جناب ناراض ہو گئیں، یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ اور پھر آپ کہیں کہ سب سے پہلے جو حدیث سن کر ناراض ہونے کا جو معاملہ ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شروع کیا، نعوذ باللہ۔ جب آپ کہیں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غلط تعویل کی ابتدا کی، جھوٹ کی بنا پر آپ کہیں گے، تو پھر کوئی ناسبی اٹھے گا نا ظالم، وہ یہی بات آپ کے منہ پہ مارے گا اور آپ کو علم الکلام اور پھکی کا جواب دے گا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے حدیث سن کر ناراض ہونے کی سنت جاری کی، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ سوائے اس کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہم بھی راضی ہو گئے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور کسی بھی صحابی کے خلاف ہم زبان درازی کریں؟ ہم ان سے راضی ہیں، جو بھی ان سے ہوا انسان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ہم تو صحابی، اہل سنت و صحابی کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کی ہو وہ مات علی الایمان، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت ہو گئی ہو، جس کی موت ایمان کی حالت میں ہو اس پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں میل ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں رنج ہے۔ آج کوئی شخص اگر ہمارے نزدیک نشانیاں معلوم ہو رہی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوا فوت ہو جائے، موحد توحید پرست ہو، سنت کا عامل ہو، تو اس کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا مرے ہے جی، اس کے بارے میں ہمارے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں، زندگی میں جو اس نے غلطیاں کی ہوتی ہیں صریحاً وہ بھی نکل جاتی ہیں، اور صحابہ کرام کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں ان کو لے کر آپ ان کے بارے میں دل میں رنج آج بھی رکھے ہوئے ہیں، جبکہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ وہ مات علی الایمان۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر سب صحابہ کرام اہل بیت سب ان کی جو وفات ہے وہ ایمان پر ہوئی ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کے ناراض رہنے کی اور آپ کے دل میں رنج رکھنے کی اور اس طرح کی باتیں کرنے کی گنجائش ہے کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر آپ باتیں ایسی کریں گے تو پھر الزامی طور پر آپ کو لوگ جواب دیں گے نا، پھکی کے طور پر، کہ اگر آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو پھر فاطمہ بنت محمد کا بھی کاٹا جائے گا، تو پھر اگر تان کرنی ہے حدیث کو چھوڑنے پر کسی پر، جس طرح سیدنا معاویہ پر آپ تان کرتے جی حدیث سن کر غلط تعویل کر لی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی آپ کو تان کرنی پڑے گی، نعوذ باللہ، اور پھر اور گمراہی میں آپ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ ساری باتیں چھوڑ دیں، سب صحابہ کرام سب اہل بیت کا ادب اور احترام اپنے دل میں رکھیں، جو ان سے غلطیاں ہوئیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کو اس طرح ڈسکس نہ کریں کہ ان کے بارے میں منفی تاثرات لوگوں کے دلوں میں جائیں اور آپ کی زبان سے منفی کمنٹس نکلیں۔